سکتی ہے. تم کسی ایسے خاندان میں پیدا ہو جاؤ جہاں پہلے سے دنیا تھی تو تمہیں خود بخود دنیا مل جائے گی، یہ ہوگا. لیکن تم متقی باپ کے بیٹے ہو اس لیے تم کو تقویٰ مل جائے، یہ نہیں ہوگا. تمہیں محنت کرنی پڑے گی. الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب، کسب کرنی پڑتی ہے آخرت. اگر فرد کے لیے یہ قانون ہے تو مطمئن رہیے گا قوم کے لیے قانون بہت سخت ہوگا. کوئی قوم مفت میں تقویٰ حاصل نہیں کر پائے گی، کوئی قوم مفت میں کسی منصب اور مقام کو حاصل نہیں کر پائے گی. اور یہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے یہ ہمیں ایک اور حقیقت، بہت اہم حقیقت سمجھا رہی ہے. وہ بھی میں آپ کی خدمت میں آخری نقطے کے طور پر عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ان 6 پوائنٹس کو نہ بھلائیے گا، ان 6 پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ اپنی قوم کے لیے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کو ان 6 پوائنٹ سے گائیڈنس ملے گی کہ ان 6 پوائنٹس کو اپنی ولنریبلٹی سمجھیے، اپنی وہ جگہ سمجھیے جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے. وہاں سے دشمن حملہ کرے گا، اس کو اسٹرینتھ دینا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے حملات کم ہو جائیں. قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ایک بات بہت اہم ہے. یہ قوم بنی اسرائیل کون سی قوم ہے؟ یہ وہ بنی اسرائیل قوم ہے جس کو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو فضیلت دی عالمین کے اوپر، تمام دنیا کے اوپر اس کو فضیلت دی ہے. یہ قوم بنی اسرائیل جب تک حجت خدا کی تابع تھی اس کو فضیلتیں ملی ہیں، اس کو فضیلتیں ملی ہیں. یہ قرآن کریم جو کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تمام دنیا کے اوپر، چند صفحات گزرنے کے بعد کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور بے بسی ہم نے لکھ دی ہے. یہ کیسے ہوا؟ خدا نے کہا تھا ہم نے اس قوم کو فضیلت دی تمام عالمین کے اوپر. تھوڑی ہی دیر کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس قوم کے اوپر ذلت اور بے بسی ہم نے لکھ دی ہے، یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے. کیوں ایسا ہوا؟ جا کے دیکھیے گا کس جگہ ایسا ہوا ہے، کس نافرمانی کے بعد خدا نے کہا ہے اب ذلت لکھ دو ان کے اوپر. کس نافرمانی کے بعد؟ آپ سورہ بقرہ میں اس کو بہت آسانی سے دیکھ پائیں گے. دیکھیے اس نے کہاں کہاں نافرمانیاں کی ہیں. یہ نافرمانی ہوئی خدا نے نہیں کہا ذلت لکھی ہے. پھر ایک نافرمانی ہوئی خدا نے نہیں کہا. ایک جگہ آ کر ایسی نافرمانی ہوئی خدا نے کہا بس اب اس نافرمانی کے بعد معاملہ ختم، ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے. کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ تھی جہاں ان کے قوم کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس دشمن کا مقابلہ کرو. انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حجت خدا کی نافرمانی، اس کو بے بس کرنے سے تم پر ذلت لکھ دی جائے گی. حجت خدا کو بے بس کیا، حجت خدا کی نافرمانی کی، اس کو تنہا چھوڑا، مسخرہ بھی کیا، اس کا مطلب ہے تم پہ ذلت لکھی جائے گی. عزیزان محترم، ہم لوگ سخت امتحان سے گزریں گے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی امتحان سخت ہے، میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ابھی سخت نہیں ہے. ہم بہت سخت امتحان سے گزریں گے. ہم اتنی سادہ تیاری پر کامیابی نہیں لے پائیں گے. ہمیں اپنی تیاری کو بہت سخت کرنا پڑے گا. جہاں جہاں ہمارے ویک پوائنٹس ہیں ان تمام کی ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی. اگر ہماری توحید کمزور ہے ہمیں اپنی توحید مضبوط کرنی پڑے گی. اگر ہم حجت خدا کی فرما برداری کے اندر کم ہیں ہمیں حجت خدا کی فرما برداری مضبوط کرنی پڑے گی. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے ہاں ترک ہو چکا ہے اس کے بعد تصور کریں ہم دین بچا لیں گے، ہم قطعا نہیں بچا پائیں گے. ہمیں امیر المومنین اور سید الشہداء کے راستے پر چلتے ہوئے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کرنا پڑے گا. اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور یہ ہے کہ ہم 1400 سال کے فاصلے پر ہیں. ہمیں اس کے پیٹرن کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر 1400 سال پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس طریقے سے ہوا تھا، آج کے معاشرے میں کس طریقے سے ہو تو فائدہ دے گا. ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا. یہ وہ تمام موضوعات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ علمی فکری طور پر اپنے ذہنوں کو تیار کریں. یہ کہ ہم مجالس کے اندر فکری بات نہیں سننا چاہتے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ کہ یہاں پر بیٹھنے والے آپ کو علمی اور فکری گفتگو نہ کر پائیں آپ کے سامنے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ کو موقع دینا چاہیے، ان کو بھی اپنی قوم کی سطح فکری کو بلند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے.
لہذا قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ وہ اتنا بتائیں جتنا لوگوں کو معمولاً سمجھ میں آتا ہے، نہیں، اس سے زیادہ بتائیں تاکہ سطح فکری بلند ہو، تاکہ سوچنے سمجھنے کے ذریعے سے ان کی فکریں بلند ہوتی چلی جائیں۔ آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، ورنہ آپ دشمن کے سامنے کمزور واقع ہو رہے ہیں، اور دشمن اسی خاطر ہر چند دن کے بعد ایک نیا حربہ لے کر آتا ہے۔ کیوں دشمن اتنا مضبوط ہو گیا ہمارے درمیان؟ چند ایس ایم ایس چلاتے ہیں، ایک نئی فکر ایجاد کر لیتے ہیں، کبھی ایک لفظ کے اوپر قوم کو بکھیر دیتے ہیں، ایک لفظ لے کر آئے، ولادت کہیں یا ظہور کہیں، قوم کو دو ٹکڑوں میں کر دیا۔ کیوں قوم اتنی کمزور ہے؟ کیوں فکری طور پر یہ اتنے نادان ہیں کہ ان کو دشمن چند ایس ایم ایس کے جادو کے ذریعے سے گمراہ کر سکتا ہے، تفرقے کے اندر مبتلا کر سکتا ہے؟ کیا اس کی مشکل ہے؟ اس کی مشکل ہے اس کی فکری بنیادیں کمزور ہیں، اس کی فکری بنیادوں پہ محنت نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیں اس ممبر سے کر لینا چاہیے۔ ہمیں اپنی فکری بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمارے پاس فکر ہونا چاہیے، ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ دشمن اس طرح سے چند ایس ایم ایس کر کے، چند ایڈورٹیزمنٹس دے کر ہم سے کھیل نہ سکے۔ اس خاطر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اہل بیت کی روایات پڑھیں، اپنے عقائد کے اوپر محنت کریں، توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں، خداوند متعال کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نظام آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کیسے ہوگا کہ ایسے دشمن کی چھوٹے چھوٹے حربوں کا شکار ہو جائیں؟ آپ کبھی شکار نہیں ہوں گے پھر۔ اور آخری بات اس سلسلے میں، خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ وہ انسان شیطان کی پناہ میں جانے کو تیار پڑا ہے جس کا خدا سے رابطہ نہیں ہے۔ اس کو تو شیطان ویسے ہی اپنی طرف لے جائے گا، وہ شیطان کے جال میں پھنس جائے گا جس کا خدا سے رابطہ نہیں ہے۔ آپ کو خدا سے رابطہ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، بغیر فکر کے پڑھتے ہیں؟ اگر بغیر فکر کے پڑھتے ہیں تو پھر کہاں خدا سے رابطہ ہے آپ کا؟ اپنے رابطے کو استوار کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کی، ایک نسبتاً لمبا سجدہ کر دیں جس میں خدا سے کلام کریں، آپ کا خدا سے رابطہ بنے کوئی۔ اپنی مشکلات میں خدا سے طلب کریں۔ کیوں طلب نہیں کرتے؟ آپ کے مومن بھائی بہنیں کراچی کے اندر دھرنے کے لیے بیٹھے ہیں، باخدا اپنے آپ سے پوچھے گا، آپ کو پتہ چلا آپ نے نماز میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے، دل سے کی دعا یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر کیوں نہیں کی؟ اپنے لیے تو اتنی دعائیں کرتے ہیں آپ، اپنی قوم کے لیے کیوں نہیں دعا کی؟ آپ کو خبریں ملتی ہیں کوئٹہ کے اندر بندے شہید ہوئے، کتنی دفعہ ان کے لیے دعا کی ہے؟ آپ کو خبریں ملتی ہیں گلگت، پارا چنار، ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی، خود پنجاب کے نہیں معلوم کتنے شہروں کے اندر لوگ شہید ہوتے ہیں، کیا صرف خبر پڑھتے ہیں ختم؟ ان کے پسماندگان کے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں خدا سے؟ کیوں نہیں سوچا؟ میں فہرست دیکھتا ہوں، کبھی میرا دل کڑتا ہے، ایک ایک صوبے کے اندر 1000 شہید، 500 شہید تاریخ کے اندر، کیا ہو رہا ہے یہ؟ ان کی دیکھ بھال کے لیے کیا کیا اب تک؟ بحمداللہ رب العالمین ایک اچھا ادارہ ہمارے پاس شہید فاؤنڈیشن کی صورت میں موجود ہے۔ میں پچھلے مہینے کی ان کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، ہر مہینے 77 لاکھ روپے تقسیم کر رہے ہیں، 7.7 ملین، 77 لاکھ روپے۔ آپ کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ اور میں اپنی جیب سے کچھ نہیں دے سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے خدا کے سامنے جواب نہیں دینا ان باتوں کا؟ کیا مثلا مولا امیر المومنین مجھ سے سوال نہیں کریں گے، تم تو کہہ رہے تھے میرے چاہنے والے ہو، اور میرے چاہنے والے جان دے رہے تھے، تو تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ ان سب پہ ہمیں آپ کو جواب دینا ہے۔ وقت کے امام ہم سے پوچھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر مہینوں ہزاروں دینے والے 2 یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے؟ اس کا سوال نہیں کریں گے وقت کے امام ہم سے؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ ان سب چیزوں کا ہم سے سوال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ تمام مظلوم ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی جیل کے اندر ہوتا، میں سکون کی زندگی گزارتا؟ تو کسی اور کا بھائی جیل کے اندر ہے، میرے دل کے اوپر کیوں کچھ نہیں بیتتی؟ کیوں میں نہیں ہلا؟
عزیزان محترم، یہ سب وہ سوال ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے. آپ مت سمجھیے دین آسان ہے. دین ذمہ دار ہے، دین ذمہ داری دے گا. وقت کے امام تشریف لائیں گے، ہم لوگ ایسی زندگی میں مشغول رہیں گے اپنی. یہ کہ ہم نہیں ہیں وہ جو ہمیں ہونا چاہیے تھا، اسی خاطر وہ فرزند تشریف نہیں لا رہے، ورنہ ان فرزند رسول کو تشریف لیا جانا چاہیے تھا. اب تک آپ کو اور مجھے بیدار ہونا پڑے گا، اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور اپنے لیے لائن آف ایکشن بنائیے. بعض اوقات مثلا اتنی ساری باتوں کے بعد اگر ہم بالکل کنکریٹ کوئی پوائنٹ نہ دیں تو لوگ کہیں گے ممکن ہے کہ نہیں یہ صرف باتیں ہو گئیں. میں آپ کی خدمت میں صرف چھوٹے چھوٹے 2-3 مشورے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. چھوٹے چھوٹے مشورے جن سے آپ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں کر سکیں. نمبر 1، آپ سے گزارش ہوئی ہر روز اہل بیت کی روایات میں سے 1 یا 2 یا چند روایات جتنی آپ کے لیے ممکن ہے ضرور پڑھیں. اگر آپ اہل بیت کے مبلغ بننا چاہتے ہیں، سادہ سی ایک ترکیب عرض کی آپ سے. مثلا ہفتے کے دن، اتوار کے دن آپ چند روایات پڑھیں. جو روایت آپ کو دل کو لگے کہ بہت اچھی ہے، آپ پر اثر ہوا ہے، اسے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. 1 ہفتے تک جہاں کہیں بیٹھیں اس روایت کو کھول کے لوگوں کو سنائیں. آپ کو موقع ملے گا، آپ شاید دین کی تبلیغ میں آگے بڑھ جائیں گے، خدا شاید آپ کو اس مقام تک پہنچا دے. یہ چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. دوسری بات یہ عرض ہوئی، 1 سجدہ کم از کم نسبتاً طولانی کریں. اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں. آپ اتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میرے خیال میں شاید 70-80% کمانے والے لوگ ہوں گے. آپ کو مشورے سے کہوں گا جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، کم از کم سے لے کر زیادہ جہاں تک ممکن ہے، کچھ نہ کچھ شہداء کے فنڈ میں ضرور ڈالیں. یہ یتیم بچے کس کی ذمہ داری ہیں پھر؟ البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر دوں، دین کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم میں اور آپ میں سے کسی نے ان یتیموں کو نہیں پالانا، وقت کا امام خود پال لے گا. بخدا عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے اور آپ میں سے کسی نے ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. یہ وقت کے امام کے بچے ہیں، وہ خود پال لیں گے. کیوں اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم کر رہے ہیں؟ کیوں اس تبرک سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں؟ جتنا طاقت اور توانائی میں ہے، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی سے ممکن ہے، کم از کم اتنا تو کر لیں. کل وقت کے امام سوال کریں گے مجھے اور آپ سے. آپ کے ہر مہینے کی کمائی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے جو آپ شہداء کے لیے دے رہے ہو، ان کے بچوں کی سرپرستی کے لیے دے رہے ہو. ادارہ آپ کے پاس موجود ہے، ادارہ مستند ادارہ ہے، قابل اعتبار ادارہ ہے، ہمیں اس ادارے کے اندر کوئی مشکل نظر نہیں آتی اعتبار کے حساب سے، لہذا آپ کو دینا بہت ضروری ہے اس کے اندر. یہ 3 باتیں ہوں گئی. چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض ہوا، ہماری بنیادی ترین کمزوری ہمارے عقائد کی کمزوری ہے. اپنے عقائد کو مضبوط کریں. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان کے اوپر مستند کتب کو پڑھنے کی کوشش کریں. اپنے عقائد کو مضبوط کریں. دشمن ہمارے عقائد کی کمزوری سے کھیل رہا ہے. وہ ہر روز ہمارے عقائد کی کمزوری کی وجہ سے، ہمارے دلائل کے اندر آگہی نہ ہونے کی وجہ سے مصنوعی اعتراضات کھڑے کر کے ہم سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے کیوں ہماری قوم، باب العلم کے ماننے والے کی قوم اتنی کمزور واقع ہو. اس کو مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، فکری اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. چوتھی بات، خدا سے اپنے رابطے کو بڑھائیں، اللہ کی بندگی اختیار کریں. مسلسل اپنے فیصلوں کے وقت اپنے آپ سے ایک سوال کریں، آیا خدا یہی چاہتا ہے مجھ سے؟ آپ ذمہ دار ہیں. میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھیں، آپ نے خطیب کا جو انتخاب کیا اس کے ذمہ دار ہیں آپ. خدا آپ سے سوال کرے گا، اس کو سننے کیوں بیٹھے تھے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہیں، جو کسی کی بات سنتا ہے توجہ سے، وہ اس کی بندگی میں جاتا ہے، اس کی پیروی میں جاتا ہے. مشہور جملہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. آپ کہہ میں ایسے ہی بیٹھ گیا تھا، نہیں ایسے نہیں بیٹھے تھے. یہ جو آپ بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھ لینا ہے. کیوں غلط آدمی کے سامنے بیٹھے تھے؟ خدا آپ سے سوال کرے گا ان تمام چیزوں کے لیے. اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی معنویت کو بلند کریں، اور مسلسل مکرر اپنے ذہن کے اندر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے عرض کرنا، مسلسل خدا سے ایک طلب کریں، خدایا مجھے شہادت نصیب کرے. مسلسل خدا سے طلب کریں.
اگر یہ طے ہے کہ اس دین کی مظلومیت کے لیے کچھ کی جانیں جائیں گی تو میری جان کیوں نہ ہو؟ مجھے یہ سعادت کیوں نہ ملے؟ میں کیوں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں؟ مجھے ہر بڑھتے ہوئے شہداء کی تعداد پر خدا سے ایک بات کہنی چاہیے، خدا اتنے شہید ہو گئے، تو نے مجھے شہید کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اتنے لوگوں کو تو نے سعادت دی، مجھے کیوں محروم کرتا ہے؟ کیا مجھے مولا کی تابعیت میں نہیں کہنا چاہیے میں شہادت کے پیچھے ایسے ہی بڑھ رہا تھا جیسے کوئی پیاسا پانی کی تلاش میں بڑھ رہا ہوتا ہے؟ ہمیں شہادت کے پیچھے بڑھنا چاہیے، شہادت کو خدا سے طلب کرنا چاہیے۔ بالآخر ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، سید الشہداء کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کے سردار۔ اس شہادت میں بہت راز ہیں۔ تمام 11 ائمہ اطہار علیہ السلام شہید ہو کر گئے دنیا سے۔ اگر مجھے شہادت نصیب ہو جاتی ہے، سب سے بڑی سعادت تو یہی کہ اب میرے سردار امام حسین ہے، ثابت ہو گیا ہے۔ اس سے بڑھ کے مجھے کیا چاہیے؟ خدا سے شہادت مانگے، دل سے شہادت مانگے، خدا شہادت نصیب کر۔ اس طلب کرنے میں جہاں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی قوم کو نجات ملے گی۔ جو قوم مرنے کو خدا سے طلب کرے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ جو قوم موت کو خدا سے طلب کرنے لگے اس قوم کو کوئی نہیں شکست دے سکتا۔ حزب اللہ کے جوانوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ ہم مرنے کے طلبگار ہیں، اور جب اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو ان میں سے بعض بچوں نے جشن منایا کہ ہم سوچتے تھے ہم شہادت کے بغیر نہ مر جائیں کہیں، اب موقع ملے گا جان دینے کا۔ اس کا مطلب ہے اس قوم کو خدا جتائے گا۔ جو قوم شہادت کی طلبگار ہے اس کے اندر بے انتہا طاقت ہے۔ آپ خدا سے شہادت کو طلب کریں اور اپنے دل کے اندر جتنے بھی وسوسے شیطان ڈالے تمہارے بعد تمہاری اولاد کا کیا ہوگا، سب کو سید الشہداء کے سامنے پیش کریں۔ سید الشہداء نے قربانی دی، میں کیوں قربانی نہ دوں؟ علی اکبر قربان ہوئے ہیں، میرا بچہ کیوں قربان نہ ہو؟ علی اصغر قربان ہوئے ہیں، میں قربانی نہ دوں؟ کیسا تھا جب حضرت سید الشہداء علی اکبر کا لاشا لا رہے تھے، میں کیوں اپنے جوان کا لاشا نہ اٹھاؤں؟ کیسا تھا جب وہ زہرا کا بیٹا علی اصغر کو لے کر آیا تھا؟ آیا کسی نبی نے ایسی قربانی دی تھی جو علی سید الشہداء نے دی ہے؟ کیوں سید الشہداء کا نام خدا نے اتنا جاری کیا ہے؟ اتنے انبیاء شہید ہوئے، کیوں کسی کی لحد کو خاک شفا نہیں بنایا خدا نے؟ امام حسین کی مٹی خاک شفا ہے، کیوں اللہ نے حسین کی قربانی کو اتنا بلند کیا؟ تمام انبیاء نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ان تمام انبیاء کی قربانیاں ایک جگہ پہ جا کے ختم ہوتی تھیں۔ ہر نبی خود کو قربان کرتا تھا، سید الشہداء نے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا۔ ہر نبی خود کو قربان کرتا تھا، سید الشہداء نے علی اصغر کو بھی قربان کیا۔ اور اب یہ جملہ نہیں کہہ سکوں گا کسی نبی کی بہن ساتھ نہیں تھی، کسی نبی کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو سید الشہداء کے ساتھ ہو۔ سید الشہداء کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، نہیں معلوم کیوں میرا دل چاہ رہا ہے میں حضرت علی اکبر کے مصائب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شب جمعہ کوئی شخص حضرت علی اکبر کے مصائب بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دیکھتا ہے خواب میں کوئی آتا ہے کہتا ہے تو علی اکبر کے مصائب شب جمعہ نہ پڑھ۔ اس نے کہا کیوں نہ پڑھوں؟ کہنے لگا تجھے نہیں معلوم کربلا میں زینب بھی آتی ہیں، فاطمہ بھی آتی ہیں، علی اکبر کے مصائب ساتھ ہیں۔ نہیں معلوم سید الشہداء کے دل مقدس کے اوپر کیا گزر رہی تھی جب علی اکبر کو روانہ کر رہے تھے۔ بس ایک موقع آیا جب علی اکبر سامنے آئے، بہت مشہور ایک سلام تھا جس کے اندر ایک جملہ تھا، تقدم ولدی، اے میرے بچے آگے بڑھو۔ خدا شاہد ہے حسین نے کس دل سے کہا ہوگا علی اکبر سے کہ تو آگے بڑھ جا۔ بس ایک موقع آیا، علی اکبر سے کہا بیٹا ہم سے تو الوداع کر لیا، تم نے اپنی پھوپھی سے الوداع کیا۔ مقاتل بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کسی بیوی کے خیمے سے نکلنے پر وہ کوہرام نہیں ہوا جو علی اکبر کے نکلنے پر ہوا. بار بار خیموں کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا. کوئی بار بار علی اکبر کو بلاتا تھا، پھر دوبارہ ماتم ہوتا تھا، پھر علی اکبر باہر آتے تھے. علامہ ذیشان درجوادی کہتے ہیں جب علی اکبر آخری دفعہ نکلنے لگے تو کسی نے ابا کا دامن نیچے سے پکڑا. انہوں نے کہا یہ کوئی بچی ہوگی. علی اکبر بڑی سختی سے آئے. ایک جملہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر ایسے خیمے سے آئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. علی اکبر سختی سے آئے. چند روایات ہیں ہمارے پاس حضرت علی اکبر کے معاملے کے اندر کہ جب سید الشہداء نے الوداع کیا. چند روایات ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں. ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر کو الوداع کیا، مستند روایت، یہ روایت مستند روایت، ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا سے کہا خدا تو جانتا ہے میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کا شبیہ ہے، خلقاً و خلقاً. جب تیرے نبی کو دیکھنے کا ارادہ کرتے تھے تو اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. علی اکبر کا مقام بڑا مقام تھا. جب علی اکبر چلے، ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا، علی اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہنا. علی اکبر روانہ ہوئے. کچھ دیر دور آگے گئے، دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. گویا کہا بابا آپ نے الوداع کر دیا تھا. نہیں معلوم امام حسین نے کیا جواب دیا. شاید کہا ہوگا بیٹا تجھے الوداع کرنا سخت ہے، بہت سخت ہے امام حسین کے لیے. اس کے بعد ایک عجیب روایت لکھی ہے ہمارے پاس، خدا شاہد ہے روایت عجیب روایت ہے. جب علی اکبر زمین کے اوپر گرے، ایک موقع پر باپ کو پکارا، میں نہیں دیکھ پایا، کہا بابا میری مدد کو آئے. کہا بابا آپ پر میرا سلام. بوڑھے باپ کو کیسے بلائے مدد کے لیے؟ یہ بوڑھا باپ کیسے آئے گا مدد کرنے کے لیے؟ بس ایک وقت آیا جب بیٹے نے کہا بابا آپ کو سلام. گویا سید الشہداء نے کہا بیٹا بار بار آواز دو، باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. اب نہیں معلوم سید الشہداء پاؤں پر چل کر گئے یا دونوں ہاتھ پاؤں پر چل کر گئے. سید الشہداء علی اکبر کے لاشے کے پاس پہنچے. ایک جملہ انتہائی مستند جملہ، بہت مستند جملہ، سید الشہداء کے غمگین دل کو دکھانے کے لیے علی اکبر کے لاشے پہ کھڑے ہو کر کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا. اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. میں بس ایک جملہ کہوں گا، یہ سید الشہداء ہے، کہہ رہے اکبر تیرے بعد کچھ نہیں ہے. کوئی زینب کے دل سے پوچھے اب کیا بچا. خدایا جس نے اولاد سیدہ کو مشکل میں مبتلا کیا اسے بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار بی بی زینب